پیارے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، پھر یہ فیضان حضور سے آپ کے صحابہ اہل بیت اطہار کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت کے اولیاء کو بھی یہ مشکل کشائی کی برکت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، حضور سے مدد مانگیں، مولا علی سے مانگیں، کسی صحابی سے مدد مانگیں یا کسی ولی سے مانگیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر، ذاتی طور پر، مستقل طور پر مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کو اپنی مدد کے پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ بنایا ہے۔ آپ کہیں گے ڈائریکٹ اللہ مدد نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے، لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جس کو جو نفع پہنچتا ہے ظاہری طور پر اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ پیاس اللہ بجھاتا ہے، لیکن اللہ نے پیاس کے بجھانے کا سبب پانی کو بنایا ہے۔ انسان کی اور مخلوق کی بھوک اللہ مٹاتا ہے، لیکن اللہ نے بھوک مٹانے کا ظاہری سبب اناج اور کھانے کو بنایا ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے شفا کے پہنچنے کا سبب دوا کو اور طبیب اور ڈاکٹر کو بنایا ہے۔ تو اسی خدا نے مدد پہنچانے کا سبب اپنے نیک بندوں کو بنایا ہے۔ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، شفا مل جاتی ہے، ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آتا، ہماری توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی شرک لازم نہیں ہوتا۔ پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، قرآن میں ہے کہ رب شفا دیتا ہے، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے، تم نے دوائی کیوں کھائی؟ وہ کہے گا میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حقیقتاً دی رب نے ہی شفا ہے، لیکن اللہ نے اس کو شفا کا سبب بنایا ہے تو میں اس کے پاس گیا ہوں، میں نے سبب کو اختیار کیا ہے۔ عالم اسباب نے اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب نے مسبب کو ظاہر کیا ہے۔ کوئی پانی پیے، پیاس بجھ جائے تو اس کو کہا جائے کہ اللہ پیاس بجھاتا ہے، پانی کیوں پیتے ہو؟ وہ کہے گا کہ پگلے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، یہ عالم اسباب ہے، پیاس تو رب بجھائے گا، لیکن رب کا پیدا کردہ یہ جو پانی ہے نا، یہ پیاس کے بجھنے کا سبب ہے۔ تو کھانا کھانے، پانی پینے، ڈاکٹر کے پاس جانے، دوائی لینے، اپنے ظاہری دنیاوی کاموں میں لوگوں سے مدد لینے کے باوجود ہم مسلمان رہتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ کے نیک بندوں اور حضور سے مدد اور استعانت کرنے میں ہمارے ایمان پہ کیا فرق آئے گا؟ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مددگار رب ہے، یہ رب کی مدد کو ظاہر کرنے والے اسباب ہیں، مظہر عون الہی ہیں، اللہ کی مدد کے ظاہر ہونے کا سبب ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ دور سے پکارا جائے، قریب سے پکارا جائے، کسی بزرگ کی ظاہری حیات میں پکارا جائے یا بعد وصال کو پکارا جائے، عقیدہ یہ ہو کہ مدد رب نے کرنی ہے، لیکن بس یہ سبب بن جائے گا، اس کی برکت شامل ہو جائے گی تو میرا کام بن جائے گا، تو پھر یہ بالکل عین ایمان ہے۔